نذین برطانوی قوم دنیا کی ذہین ترین قوموں میں سے ایک ہے۔ انگریز اپنی مکاری اور سازشوں کے ذریعے ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی اتحاد کو توڑو، ایک ایک کرو، تقسیم کرو اور حکومت کرو، اس فارمولے میں کمال مہارت رکھتے ہیں، جس کی مثال ان مٹھی بھر انگریزوں کی ہے جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں حکمرانوں، بادشاہوں، راجاؤں کو شکست دے کر برطانیہ کی حکومت کو قائم کیا، یہاں پر 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک حکمرانی کی۔ ناظرین، برطانیہ ان دنوں اپنی سلطنت کو مزید بڑھانے کے منصوبوں کو دن بدن تیز کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف برطانیہ کی نظریں سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں موجود علاقوں پر جمی ہوئی تھی، لیکن اتنے بڑے مسلم امپائر کو، جس کی حکومت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، جنگ کے میدان میں ٹکر دینا ان لوگوں کے لیے کسی خودکشی سے کم نہیں تھا۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو سلطنت عثمانیہ کی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی، لہٰذا امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ کسی حکومت کا خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ تھی۔ امریکہ، یورپ اور برطانیہ کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے، ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 600 سال گزرنے کے بعد عظیم سلطنت عثمانیہ نااہل بادشاہوں کی غلط طرز حکمرانی اور نااہلی کے بھیڑ چڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ وزیر مشیروں کی غلط مشورے، محل کے اندر ہونے والی سازشیں، اقتدار کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کے برعکس برطانیہ ٹیکنالوجی پر بھرپور توجہ دے کر اس میں سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو جدید ترین بحری جنگی جہازوں اور اسلحے سے لیس کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ ترک اپنی خانہ جنگیوں میں مصروف ہو کر جدید اسلحہ سازی اور دیگر سائنسی ایجادات میں برطانیہ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اتنی بڑی سلطنت میں انٹیلیجنس کا محکمہ نہ ہونے کے برابر تھا، جو جاسوسوں اور دشمنوں کی حرکتوں پر نظر رکھے۔ بادشاہ وقت تک اصل معلومات اس وقت پہنچتی تھی جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا تھا، اور برطانیہ نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ ناظرین، 20ویں صدی کے دور میں یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن شروع ہو گیا۔ یورپین ممالک آپس میں الجھتے ایک دوسرے سے برتری لے جانے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، اور اس حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، جس میں امریکہ، فرانس، برطانیہ، اٹلی کا اتحاد ایک طرف تو دوسری طرف آسٹریا، ہنگری، جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کا اتحاد ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ جنگ 1914 میں شروع ہوئی اور 4 سال تک جاری رہی۔ لاکھوں لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ ناظرین، 1918 میں جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کے اتحاد کو شکست کے بعد یہ جنگ عظیم آخرکار ختم ہو گئی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کو بغاوت کروا کر توڑنے کا کام بظاہر معصوم نظر آنے والے ایک انگریز برطانوی افسر نے کر دکھایا، جس کا نام لارنس آف عرابیہ تھا۔ یہ انتہائی چالاک شخص تھا، جس کا پورا نام لیفٹیننٹ کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس، جسے بظاہر ایک ناممکن دکھنے والے مشن کو پورا کرنے کے لیے عرب کے علاقوں میں بھیجا گیا۔ ناظرین، لارنس وہ اکیلا شخص تھا جس کی شاطرانہ چالوں نے عربوں کے دلوں میں ترکوں کے خلاف نفرت کی آگ لگا دی، اور 600 سال تک قائم اس عظیم اسلامی سلطنت اور مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس کے نتیجے میں عرب سلطنت عثمانیہ سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ یہ لڑکا انگلینڈ کے ایک مشہور ذمہ دار تھامس چیمپئن اور اس کی نوکرانی سارہ جونٹ کی ناجائز اولاد تھا۔ یہ چیمپئن سے حاملہ ہوئی تو اس نے اپنی بیوی بچوں کو آئرلینڈ میں چھوڑ کر سارہ کو اپنے ساتھ برطانیہ چلنے کے لیے کہا۔ دونوں نے بنا شادی کے نئے ملک میں جا کر خود کو مسٹر اینڈ مسز لارنس کہلوانا شروع کر دیا۔ ان کے ہاں لارنس آف عرابیہ سمیت 5 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ لارنس آف عرابیہ کو یہ خطاب 1962 میں ریلیز ہونے والی فلم لارنس آف عرابیہ کی وجہ سے دیا گیا، جسے دنیا بھر میں خوب پذیرائی ملی۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم کی شروعات میں جب ترک مجاہدوں نے انگریز حملہ آوروں کو 1915 میں ناکوں چنے چبوائے تو مارچ 1916 کو دریائے دجلہ کے کنارے ترک کرنل خلیل پاشا نے برطانیہ کی 10,000 کی فوج کو عبرتناک شکست دی، تو انگریزوں کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کا میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی پھوٹ ڈال کر تقسیم کرو اور قبضہ کرو کی پالیسی کی طرف چل نکلے۔
جس میں یہ کافی ماہر بھی تھے، لہٰذا اس مقصد کے لیے لارنس آف عربیہ کو چنا گیا، جو کہ بہت اچھا عربی لباس پہنتا تھا، عربی زبان میں کافی ماہر تھا۔ ناظرین، 4 سال لگا کر اس نے عربی زبان اور اسلامی تعلیمات کو سیکھا، اور ستمبر 1911 میں اس نے بصرہ کے ہوٹل میں جاسوسی کا پورا نیٹ ورک قائم کیا۔ اس نے 2 عرب نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ایک جاسوس لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی جس نے اس کی بہت مدد کی، جس کا نام گریٹ روڈ بیل تھا، جو برطانیہ کی سب سے مشہور یہودی افسر سر لوتن بیل کی بیٹی اور مشہور لبرل سائنسدان ہک بیل کی پوتی تھی۔ اس نے عربی نوجوانوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ترکوں کی برائیاں کر کے ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا، اور انگریزوں نے لارنس کو ہدایت کی کہ وہ برلن سے بغداد جانے والی ریلوے لائن سے متعلق اطلاعات لندن پہنچائے اور ایسے افراد کا انتخاب کرے جو کہ ضمیر فروش ہونے کے ساتھ ساتھ با اثر بھی ہوں۔ ان دنوں عراق کی ریلوے لائن دریائے فرات تک پہنچ چکی تھی اور دریا پر پل باندھا جا رہا تھا۔ اس پل کے قریب لارنس نے آثار قدیمہ کے نگران کا روپ دھار کر کھدائی شروع کر دی، اور آثار قدیمہ کے ماہر کا روپ تو صرف ایک بہانہ تھا، اور یہاں سے ہر روز خبریں لکھ کر وہ لندن روانہ کیا کرتا تھا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس نے مزید غداروں اور ضمیر فروشوں کی تلاش شروع کی۔ کافی کوششوں کے بعد اس نے ترک پارلیمنٹ کے رکن سلیمان فائزی کا انتخاب کیا اور اچھی خاصی رقم دے کر اس کو اپنا ساتھ دینے کی آفر کی، مگر فائزی نے بڑی حقارت سے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور دھکے مار کر لارنس کو باہر نکال دیا۔ لارنس نے اس سے دوری اختیار کر لی اور کافی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ کے لیے قابل اعتماد اعلی کار اور اپنی ضرورت کے مطابق ترکوں کے اندر سے کوئی بڑا غدار اس کو پڑھے لکھے، دولت مند اور سیاسی لوگوں میں سے تو نہیں مل سکتا۔ لہٰذا اب کی بار اس نے مذہب کی آڑ لینے کی کوشش کی کہ بصرہ کی مسجد میں گیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ عربی لباس پہن کر عرب سران شیروں کے اندر گھل مل کر اس نے عرب بدوؤں کے اندر 2 لاکھ پاؤنڈ ہر ماہ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر پاؤنڈ پانی کی طرح تقسیم کر کے عربوں کو اپنا مدح بنا لیا، اور وہ اس کو اپنا محسن اور مینٹور سمجھنے لگے۔ ان کا اعتماد جیت کر لارنس نے اس وقت کے گورنر مکہ حسین ہاشمی تک رسائی حاصل کر لی۔ ناظرین، شریف حسین ہاشمی کو سلطنت عثمانیہ نے ان کے خاندان کی نسبت کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ اردن کے موجودہ بادشاہ عبداللہ بن حسین کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ اپنی چرب زبانی اور مکارانہ چالوں سے حسین ہاشمی کو گمراہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، اور پاسبان حرم کو شیشے میں اتارنے کے بعد لارنس نے اپنی نظریں حسین ہاشمی کے بیٹوں عبداللہ، علی، فیصل اور زید پر ٹکا لی۔ ان کو اکسایا کہ غیر عربی تمہارے علاقے اور تم پر حکومت کریں، یہ تو تمہارا حق ہے، یہ تمہارا ملک ہے جس پر ترک حکومت کرتے ہیں، اور یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ شروع میں تو ان چاروں نے لارنس کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، مگر اپنے باپ کو سمجھانے اور لالچ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ ترکوں کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ لارنس نے عربوں کے اندر غدار سرداروں اور دیگر باقی لوگوں کو تلاش کر کے اپنے ساتھ ملا لیا، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنے مکان کی کھڑکی سے ترکوں پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ اس طرح سے ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کا آغاز کروا کر لارنس بڑا خوش ہوا، اور لندن اطلاع بھجوائی کے کھیل شروع ہو چکا ہے۔ لارنس نے حسین ہاشمی سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو جزیرۃ العرب یعنی موجودہ سعودی عرب کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، جبکہ ان کے بڑے بیٹے فیصل کو شام، چھوٹے بیٹے عبداللہ کو اردن، اور ایک بیٹے کو یمن اور ایک کو عراق کی بادشاہت دے دی جائے گی۔ ان دنوں سعودی عرب کا موجودہ حکمران خاندان عرب سرداروں سے شکست کھانے کے بعد کویت میں پناہ لیے ہوا تھا۔ اگرچہ سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن نے ریاض پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن مکہ اور مدینہ ان سے کافی دور تھا۔ یہاں پر پہنچنے کے لیے ہفتوں کا سفر طے کرنا پڑتا، جبکہ دنیا میں اہمیت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیادہ تھی۔ ریاض شہر کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اس معاہدے کو تسلیم کرنے کے بعد شریف حسین نے ترکی کی خلافت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنے بڑے بیٹے فیصل کو، جو کہ ولی عہد بھی تھا، لارنس آف عربیہ کے ساتھ جنگ کے لیے بھیج دیا۔ فیصل بن شریف حسین نے لارنس کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا، اور یہ فوج چند سو ایسے افراد پر مشتمل تھی جس کو جنگ کا باقاعدہ کوئی تجربہ نہیں تھا۔
یہ لوگ صرف تجارتی قافلوں کو لوٹنے کا ہنر جانتے ہیں یا پھر قبیلوں کے درمیان ہونے والی چھوٹی موٹی جنگوں میں حصہ لیتے۔ لیکن لارنس نے سب سے پہلے اس فوج کو باقاعدہ جنگ کی تربیت دی اور مصر کے شہر قاہرہ میں موجود برطانوی فوج کی مدد سے جدید اسلحہ منگوایا اور ان میں مشین گنز، سونے کی اشرفیاں اور فوجیوں کے قیام کے لیے ساز و سامان شامل تھا۔ لارنس نے اس بے ہنگم فوج کو ترتیب دے کر ایک منظم چھاپہ مار فوج میں تبدیل کر دیا اور فوجیوں کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کر کے ان میں سونے کی اشرفیاں تقسیم کروائیں۔ ناظرین، اس فوج نے ترک فوج کی چھاؤنیوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے، ریلوے لائنوں کو تباہ کر دیا، ترک فوج کے لیے سامان لانے والی گاڑیوں اور ٹرینوں کو لوٹ لیا۔ ان دنوں جرمنی کی مدد سے ترکی کو مدینے سے جوڑنے کے لیے ایک ریلوے لائن اربوں ڈالرز خرچ کر کے بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد تھا سامان منتقل کرنے کے علاوہ روس اور یورپی ممالک کے عازمین حج کو سفر کی سہولت فراہم کرنا، لیکن اس ریلوے لائن کو لارنس اور اس کی عرب فوج نے ڈائنامائٹ سے اڑا دیا۔ ناظرین، لارنس کی اس تخریب کاری کی وجہ سے ترک فوج کمزور پڑنے لگی کیونکہ ریگستان میں ان کو منظم ہونے میں کافی مشکلات پیش آ رہی۔ اس طرح برطانیہ اور فرانس نے عربوں کو ترکوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے جنگ شروع کی اور انگریزوں کو اس کا ڈبل فائدہ ہوا کہ عربوں کی بغاوت کے بعد ترکوں کو عالمی جنگ میں فوج سے مقابلے کے اندر بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جہاں پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو وہیں پر دوسری طرف عرب خطے میں اب انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، کیونکہ یہ تمام کے تمام حکمران برطانیہ کے لگائے ہوئے تھے۔ شام، لبنان اور عرب کے دوسرے علاقے فرانس کے حوالے کر دیے، جبکہ لیبیا اٹلی کو دے دیا گیا۔ مراکش بھی فرانس کے حصے میں آیا۔ شریف مکہ نے اس پر کافی احتجاج کیا، لیکن انگریزوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ البتہ عراق کی حکومت فیصل کو اور اردن کی حکومت اس کے دوسرے بیٹے عبداللہ کو دے دی، لیکن عراق پر ان کی حکومت زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکی، کیونکہ تاریخ نے لکھ دیا کہ شریف حسین کے پوتے شاہ فیصل کی لاش 1958 میں بغداد کی سڑکوں پر گھسیٹی گئی اور آج کے وقت میں صرف اردن میں ان کے خاندان کی حکومت قائم ہے۔ اس طرح 1918 میں عرب دنیا پر برطانیہ اور فرانس کا کنٹرول ہو گیا، جو کہ جزیرۃ العرب سے شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ انگریزوں نے جہاں پر 3 براعظموں پر پھیلی مسلمانوں کے خلافت کا خاتمہ کر دیا، وہیں پر عرب دنیا کو بھی تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد اسی پر نہیں رکے بلکہ بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ جنگ عظیم اول کی تباہی سے بچنے کے لیے یورپی ملکوں سے نکل کر برطانیہ کا رخ کر رہے تھے۔ انگریزوں نے مختلف ملکوں میں رہنے والے یہودیوں کو فلسطین آنے اور یہاں پر رہنے کا حکم دیا۔ لاکھوں یہودی نقل مکانی کر کے فلسطین پہنچنے لگے، لیکن جب تک مسلمانوں کو پتہ چلا تب تک برطانیہ لاکھوں یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس وقت فلسطین کے بادشاہ ضیاء الدین کے سامنے یہودیوں کے خلاف لشکر تیار کر لیا اور یہودی بھی تیار ہو گئے۔ پھر جنگ چھڑ گئی، مگر یہودیوں نے برطانیہ کی مدد سے یہ جنگ جیت لی۔ جبکہ 3 مارچ 1924 کو جب ترکی کی خلافت اسلامیہ کے خاتمے کا اعلان ہوا تو شریف حسین نے خود کو عرب اور مسلمانوں کا نیا خلیفہ قرار دے دیا، لیکن اسی سال خاندان سعود نے ان کو شکست دے دی اور شریف حسین اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس اردن چلے گئے، جہاں پر 1931 میں ان کا انتقال ہوا۔ عرب کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے باوجود بھی لارنس آف عربیہ لندن واپس نہیں گیا، اور ان دنوں کے اندر کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی، لیکن افغانستان کا بارڈر قریب لگنے کی وجہ سے یہ افغانی انگریزوں کے لیے سر درد بن چکے تھے۔ لارنس کے بارے میں کیونکہ یہ مشہور تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، لہذا اس کو مسلمان کی حیثیت سے پاکستان کے علاقے میران شاہ میں جان پہچان بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ عربی کے علاوہ فارسی بھی جانتا تھا، اور اس وقت افغانستان میں امان اللہ خان کی حکومت تھی۔ لارنس نے مقامی پٹھانوں میں یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ امان اللہ خان اسلام کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے امان اللہ خان کے مخالفین کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور ایک پیر کا بھیس بدل کر ان کے درمیان توہم پرستی کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے جاسوسوں اور کارندوں کی مدد سے امان اللہ خان تک رسائی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، اور اپنی تقریروں میں صرف بادشاہ کو نہیں بلکہ اس کی بیوی ملکہ ثریا کو بھی برا بھلا کہتا تھا۔ اس نے الزام لگایا کہ امان اللہ خان روس جا کر بے دین ہو گیا اور کمیونسٹوں کے ساتھ مل گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس بات پر مسلمانوں کا بھڑکنا لازمی تھا، لہٰذا مسلمانوں نے بنا سوچے سمجھے امان
اللہ خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ واقعہ 1922 کا ہے۔ ناظرین، لارنس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کشمیری خاتون سے شادی کی تھی، لیکن اس کے خاندان کے افراد نے اسے طلاق دلوا کر واپس لے گئے۔ لارنس اپنا مشن مکمل کر کے برطانیہ واپس چلا گیا اور 1935 میں یہ برطانوی فوج سے ریٹائر ہو گیا، اور اس کے واپس جانے کے بعد وہ ایک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ تب تمام مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ کوئی دوست نہیں بلکہ دشمن کا بہت بڑا جاسوس تھا۔ ناظرین، لارنس نے واپس برطانیہ جا کر عربوں کے حالات پر ایک کتاب لکھی جس کا نام 7 پلرز آف وزڈم ہے، اور آج بھی برطانیہ کے مشہور ملٹری ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسٹار تھرسٹ میں فوجیوں کو یہ کتاب لازمی پڑھوائی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں وہ عربوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ امریکی فوج بھی اس سے مشورے حاصل کرتی ہے۔ 1935 کے اندر ایک ٹریفک حادثے میں اس کی موت ہوئی اور اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہیرو کے طور پر کئی فلمیں اور ڈرامے بھی اس کی زندگی پر بن چکے ہیں۔ انگریزوں کے یہ منصوبے واقعی بڑے کمال کے تھے کہ کیسے ایک شخص اجنبی ملک میں جا کر 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت کا شیرازہ بکھیر سکتا ہے، صرف 5 فٹ 4 انچ کا ایک 22 سالہ نوجوان۔ مگر افسوس کہ تاج و تخت پر براجمان حکمران خواب غفلت میں مدہوش رہتے ہیں۔ انہیں تب ہوش آتا ہے جب اپنی قوم کے لوگ سڑکوں پر باہر نکل آئے اور ان کی چالوں کو سمجھنے کے لیے پہلے سے کوئی حکمت عملی نہیں بنا۔ آج کے وقت میں ہمارے درمیان میں نہ جانے کتنے لارنس آف عرابیہ اس وقت بھی موجود ہیں جو کہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمان کبھی آپس میں اکٹھے ہو کر ان کے وجود کے لیے خطرہ بنے، اسی لیے ان کو سنی شیعہ جیسے مسلک، نسل، ملک اور دین کے نام پر الجھا کر رکھو۔ ناظرین، تاریخ انسانی میں جتنے بھی جنگجو، جرنیل اور حکمران اب تک گزرے ہیں، ان میں چنگیز خان کا نام چند ابتدائی ناموں میں شمار ہوتا ہے، جنہوں نے مختصر وقت میں اپنی تلوار کے بلبوتے پر دنیا کا نقشہ تک بدل ڈالا۔ چنگیز خان کو تاریخ میں خوف، دہشت اور بربریت کا ایک بھیانک باپ جانا جاتا ہے۔ وہ ایک منگول سردار تھا جس نے 13 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور 40 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ چنگیز خان بادشاہوں کا بھی بادشاہ بن گیا۔ ناظرین، چنگیز خان 1162 عیسوی کو دریائے ہوران کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تموجن تھا جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ ناظرین، سرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے، جن میں سے کچھ منگول قبائل بھی تھے۔ انہی منگول قبیلوں میں لیسکائی نام کے شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ ناظرین، تموجن کی پیدائش پر قبیلے کے چند لوگوں نے یہ پیشنگوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ظالم و جابر اور جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول قومیں وحشی قسم کی شکاری قومیں تھیں۔ یہ علاقہ چونکا دینے والا برفانی علاقہ تھا، لہٰذا انہیں برف باری، سردی اور بھوک سے بچاؤ کے لیے کھالوں اور اون کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسی لیے یہ لوگ چھپ کر اور گھات لگا کر 12 سنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی انتڑیاں بھی کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے۔ ناظرین، جس وقت تیموجن پیدا ہوا اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں تقسیم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی تیموجن چھوٹا ہی تھا کہ ان کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر کھلا کر ہلاک کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تیموجن کا بچپن اس سے چھین لیا اور اس کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ اس وقت وہ بالکل تنہا ہو کر رہ چکا تھا، لہٰذا اپنی ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرت کے واقعات اسے سنایا کرتی تھی، جس کا تموجن پر بہت گہرا اثر ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اسی کی بدولت وہ بچپن سے ہی نڈر اور بہادر بن گیا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور آخر کار 1175 کو اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، مگر اس کے اپنے ہی قبائل کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ لہٰذا صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تیموجن نے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب قبائلی سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے قبائلی سرداروں نے خوب سراہا اور اس کی دانش مندی کے قائل ہو گئے اور اسے متفقہ طور پر
اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ دریائے حنان کے قریب ایک محفل میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا گیا۔ ناظرین، چنگیز خان نے اپنی منصوبہ بندیوں اور ذہانت کے بلبوتے پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر متعارف کروایا۔ اس نے منگول سلطنت کی فوج کی تعمیر نو کی اور دیگر اداروں کو بھی مضبوط کیا۔ ناظرین، اس نے فوجی تنظیم سازی کے جو اصول متعارف کروائے وہ صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے چین کو 2 مرتبہ فتح کیا اور 1214 اور 1218 میں 2 چینی ریاستوں کو فتح کیا۔ ناظرین، چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندیوں نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی اور وہ بے بس ہو کر رہ گئے۔ اسی دوران چنگیز خان کی فوج بھی چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے آس پاس کے ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھی۔ اس نے جنگی حربے کے طور پر اس ڈر اور خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے اعلان کیا کہ جو منگولوں کی سپاہیوں سے جنگ کرے گا اس میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ چنگیز خان کی زندگی کا اہم واقعہ 1219 میں پیش آیا جب اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ چنگیز خان نے اس واقعے کو عالمی سطح پر ابھارا اور اس دن وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرکند شاہ پور، ہرات، ترکستان، آذربائیجان، تبریز اور خراسان پر بھی حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ وہ 6500 کلومیٹر رقبے کا مالک بن گیا۔ اس کی سلطنت شمالی چین سے جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی اور اس نے اتنی بڑی سلطنت کے حصول کے لیے 84 لاکھ لوگوں کو قتل کروایا۔ اس لحاظ سے اسے تاریخ کا سفاک ترین حکمران بھی سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ چنگیز خان نے آخر آدھی دنیا کو فتح کیسے کیا؟ ناظرین، یہ ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے۔ در حقیقت بچپن سے ہی ذہانت اور بہادری کی بدولت مشہور ہونے والے چنگیز خان نے جنگی حکمت عملی کے لیے 2 فارمولے اپنائے تھے۔ پہلا فارمولہ اس کی رفتار تھی اور اس کے لشکر کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ وہ 1 ہفتے میں وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں پہنچنے میں دوسری قوموں کو 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے پیدل دستے ختم کر کے اپنا سارا لشکر گھوڑوں پر منتقل کر دیا۔ اس کے ہر سپاہی کے پاس 3 گھوڑے موجود ہوتے تھے۔ دوران سفر جب کسی سپاہی کا گھوڑا تھک جاتا تھا تو وہ اس گھوڑے کو ذبح کر دیتا تھا، اس کا خون دوسرے گھوڑوں کو پلا دیا جاتا تھا اور گوشت کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا جاتا تھا اور یوں دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا۔ لہٰذا چنگیز خان کا لشکر بغیر رکے آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ ناظرین، دوسرا فارمولا اس کی ٹیکنیک تھی، کیونکہ منگول فوج کے لوگ تاریخ کے وہ پہلے لوگ تھے جو گھوڑوں پر بیٹھ کر تیر چلا سکتے تھے۔ اس سے پہلے دنیا اس ٹیکنیک سے بالکل بھی واقف نہیں تھی۔ اس سے پہلے جسمانی قوت کو جنگوں میں رفتار اور ٹیکنیک سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ چنگیز خان کا لشکر بہت ہی ظالم اور سفاک تھا۔ جب بھی کسی شہر یا علاقے کو یہ لوگ فتح کرتے تو اس جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنایا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران تمام لوگوں، بچوں، بوڑھوں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور خوب لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ ناظرین، چنگیز خان 18 اگست 1227 کو ایک جنگی مہم کے دوران مارا گیا تھا، جس کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے اس کے غلاموں، بیویوں اور گھوڑوں کو ذبح کر کے اس کے خزانوں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا تھا۔ یوں چنگیز خان کی قبر 800 سال تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ اس کے مال و دولت اور شان و شوکت کا اندازہ ہوا۔ چنگیز خان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر بھیجا ہوا اللہ کا ایک عذاب تھا، جس کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ چنگیز خان کے کچھ آدمی تجارت کی غرض سے خوارزم کی طرف نکلے۔ خوارزم کے بادشاہ علاؤالدین خوارزم کے ایک گورنر نے انہیں لوٹ لیا۔ جب یہ خبر چنگیز خان تک پہنچی تو اس نے اپنا ایک اور وفد علاؤالدین خوارزم کی طرف بھیجا کہ اسے اور اس کے لوگوں کو انصاف دیا جائے، مگر علاؤالدین خوارزمی نے جوابی طور پر اس کے وفد کے ہر ایک آدمی کو قتل کر دیا اور صرف ایک آدمی کو زندہ
چھوڑ دیا اور اس کی آدھی مونچھ، آدھے بال اور آدھے سر کے بال کاٹ کر اسے چنگیز خان کی طرف بھیج دیا کہ یہ اس کا انصاف ہے۔ اس وقت چنگیز خان شکار کرنے میں مصروف تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر پکارنے لگا، اے مسلمانوں کے خدا، اے مسلمانوں کے اللہ، تیرے بندوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور مجھے تجھ سے اس کا بدلہ چاہیے۔ لہٰذا جب چنگیز خان نے ایران پر حملہ کیا، یعنی مسلمان ممالک پر حملوں کا آغاز کیا، تو جہاد کے لیے بہت سے آدمی بھی باہر نکلے۔ انہی آدمیوں میں کچھ اللہ والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہ لوگ جب جہاد کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ چنگیز خان کے لشکر کے پیچھے فرشتوں کی جماعتیں موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک کافر جماعت، ان ظالموں پر ٹوٹ پڑو اور انہیں ختم کر دو۔ ناظرین، چنگیز خان اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے زندگی میں ہر دشمن کو شکست دی ہے، مگر میں اپنی تقدیر کو فتح نہ کر سکا، اور یہی دنیا میں انسان کی حقیقت ہے۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے، ظلم و ستم کی داستان رقم کر سکتا ہے، مگر آخر میں اسے اپنے انجام کو ضرور پہنچنا ہے۔ انسان اپنی تقدیر کو اور موت کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا۔